أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون أولو الألباب. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کروڑوں اربوں درود السلام ہوں ہمارے پیارے نبی جناب محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کی ملکیت، ہر قسم کی اتھارٹی، ہر قسم کا قبضہ ملکیت وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس ذات کے ساتھ کوئی بھی اس قدرت کے کارخانے میں شریک عمل نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے جو اس پوری کی پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ لوگوں کو پیدا کرنا، مارنا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اس پوری کائنات کو چلانا، ان کا رزق ان تک پہنچانا، ان کی تقدیر کے مطابق ان کی زندگیوں کو چلانا، یہاں تک کہ اس پوری کائنات میں پائے جانے والی دیگر مخلوقات، جانور، وہ سمندر کے ہوں، وہ اڑنے والے ہوں، وہ زمین پہ بھاگنے دوڑنے والے ہوں، ان کا رزق، ان کا پیدا کرنا، ان کو سکھانا، یہ سارا کا سارا معاملہ یہ میرے رب کے قدرت میں ہے، میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اس کا اختیار کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سمندروں کا ابل جانا، زلزلوں کا آ جانا، یہ سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج زلزلہ آتا ہے تو تحقیق کی جاتی ہے کہ زلزلہ آیا کیوں تھا، اور وہ تحقیق یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ زمین کے نیچے کچھ پلیٹیں ہیں وہ ہل گئی تھی، ان کی آپس کی کیمسٹری بگڑ گئی تھی، اس وجہ سے زمین ہل جل کا شکار ہو گئی تھی۔ آج کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اسباب معلوم کیے جاتے ہیں، اس کو موت واقعی کیوں ہو گئی تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر موجود کیمیکلز جو ہیں ان کی کیمسٹری آپس میں اوپر نیچے ہو گئی تھی، کچھ چیزیں بڑھ گئی تھیں، کچھ چیزیں گھٹ گئی تھیں، یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ موسم بدلتا ہے، کہیں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کہیں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، تو تحقیق کی جاتی ہے کہ بارشیں زیادہ کیوں ہوئی، بارشیں کم کیوں ہوئی، تو تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، گلوبل وارمنگ فلاں وجہ سے ہے، اور یہاں اگر بات ختم ہو جاتی ہے۔
آج جس ذات کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی گئی ہے وہ میرے رب کی ذات ہے، جس کی سب سے زیادہ تحقیق کی جانی تھی، سارے معاملات کو لے جا کر اس تک پہنچنا چاہیے تھا۔ ہمیں سب کو پڑھنے، ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے ساتھ اپنے رب کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، وہاں تک نہیں پہنچ پائے اور سارے کے سارے معاملات کو اس دنیا سے شروع کر کے اسی دنیا میں ختم کر دیتے ہیں، اور پھر مجھے رب کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ واللہ حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ کر، انہوں نے 20 سال لگائے ہوتے ہیں مگرمچھ کی زندگی پہ، 25 سال لگائے ہوتے ہیں کسی کتے بلی کی زندگی پہ، انہوں نے 50 سال لگائے ہوتے ہیں پہاڑوں کی زندگی پہ، انہوں نے مختلف زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، اور یہ معلوم کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا ایسا مزاج کیوں ہے، اس کی ایسی زندگی کیوں ہے، یہ ایسے پیدا کیوں ہوتا ہے، یہ ایسے مرتا کیوں ہے، یہ سارے کے سارے معاملات کیوں کرتا ہے، ساری چیزوں کو اس کے تحقیق کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں پہنچ پاتے تو اس کے بنانے والے تک نہیں پہنچ پاتے، نہیں پہنچ پاتے بنانے والے تک۔ آج جس کی سب سے زیادہ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت تھی، میں تو کہتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں، آج مجھے جو سوال سب سے زیادہ تنگ کرنا چاہیے تھا، آج تو مجھے جو سوالات تنگ کرتے ہیں، جو مجھے باتیں تنگ کرتی ہیں، وہ تو بالکل الگ ہیں، وہ بالکل الگ ہیں۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی، اس نے میرے پیسے کیسے کھا لیے، مجھے کاروبار میں نقصان کیسے ہو گیا، میرے ساتھ یہ معاملات کیسے ہو گئے۔ آج میرے سوالات بالکل مختلف ہیں۔ جو سوال آج میرا سب سے پہلے سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، وہ سوال تو یہ تھا کہ آج مجھے اس دنیا میں میری مرضی کے بغیر اتارا کیسے گیا۔ میں اتنا بااختیار انسان ہوں، میں اتنا ذمہ دار انسان ہوں، میں اتنا کمال کا عقل مند انسان ہوں، میری ساری کی ساری عقل مندی کے ساتھ میری زندگی، دوسروں کی زندگی، میرا کاروبار، دوسروں کا کاروبار، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ میں باکمال ہوں، میں بااختیار ہوں، میں عقل مند ہوں، میرے اندر ساری کی ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے اس دنیا میں میری مرضی کے بغیر کیسے اتار دیا گیا؟ کون تھا جس نے اتار دیا؟ پھر اگلا سوال کرے نا کہ مجھے اس دنیا سے کون میری مرضی کے بغیر لے جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ اپنے رزق کی بات کریں گے، آپ اپنی پریشانیوں کی بات کریں گے، آپ لیل و نہار کی بات کریں گے، آپ کو اپنا آپ بالکل پیچھے دکھائی دے گا، اور پھر آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ طاقت کوئی اور ہے جو آپ کو، آپ کی زندگی کو اور اس پوری دنیا کے ساتھ پوری کائنات کو چلا رہی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا کمال پھر دکھائی نہیں دیتا۔ آج وجہ یہی ہے کہ انسان اس زمین کا خدا بنا بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو لگتا ہے اس دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں انسان کی وجہ سے، اس ماحول میں ہونے والی تبدیلی انسان کی وجہ سے، مسلمانوں میں ہونے والی تبدیلی انسان کی وجہ سے، پورے انسانوں میں ہونے والی تبدیلی انسان کی وجہ سے۔ رب کا ہے؟ رب کہاں ہے؟ مجھے تو میرا رب دکھائی نہیں دیتا، میری باتوں میں، میرے ادوار و ادوار میں، میری پڑھائی میں، میری تعلیم و تربیت میں مجھے میرا رب واللہ دکھائی نہیں دیتا۔ آج اگر پڑھایا بھی جاتا ہے تو وہ پڑھایا جاتا ہے یہ لکڑی کہاں سے آئی، یہ جنگلوں سے آتی ہے، اور یہاں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے، اور جنگلوں کے بعد مٹی، اور مٹی کے بعد بیج سے لکڑی کا اگانا۔ ذرا یہاں لے کر بچے کو رب کی شناخت تو کروائیں، رب کی شناخت تو کروائیں۔ آج میرے رب کی شناخت کروانی نہیں جاتی، میں اپنے رب کو پہچانتا نہیں پہچانتا اپنے رب کو، اس رب کو نہیں پہچانتا کہ جو رب قرآن میں ابتدا کے اندر سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ میں کوئی کتاب کھولوں اور مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ بہت بڑی کوئی شخصیت ہے، یقین جانے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دوں گا، اس کا بایوگرافی لینا شروع کر دوں گا، اس کی ڈیٹیل لینی شروع کر دوں گا، اس کے بارے میں جاننا، اس کی عادات کو اپنانا، اس کے ساتھ تعلق بنانا، یہ ساری کوششیں میں شروع کر دوں گا۔ لیکن وہ رب جو بتاتا ہے اپنا تعارف کرواتے ہوئے رب العالمین ہے، اور اس کے بعد اپنی کیٹیگری بتا رہا ہوتا ہے، اپنی کوالٹی بتا رہا ہوتا ہے، اور وہ کوالٹی کیا ہے کہ میری جو سب سے اچھی کوالٹی ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ میرے ساتھ جو آ کر تعلق بناتا ہے، میرے ساتھ آ کر جو رشتہ جوڑتا ہے، میرے پاس جو چل کر آتا ہے، اس کو رحمت ہی رحمت میسر آتی ہے۔ پھر ایک اختیار کا تذکرہ کرتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، پلٹ کر میرے پاس آنا ہے اور میں اس دن کا مالک ہوں گا۔ پلٹ کر تو نے میرے
پاس آنا اور میں اس دن کا مالک ہوں گا۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، طاقتور ذات ہے، ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں نہ جوڑیں، میری کوئی خامی خرابی، میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ او میرے بھائی، یہ تو وہ ذات ہے، دنیا میں رہیں گے تو اس کے رحم و کرم پر، آخرت میں جائیں گے تو اس کی رحمت کے ساتھ، اس کے بغیر کامیابی ممکن دکھائی نہیں دیتی، نہیں دکھائی دیتی کامیابی ممکن۔ آج یقین جانا میں حیران ہوتا ہوں، واللہ شرمندگی ہوتی ہے، اور شرمندگی اس بات پہ ہوتی ہے آپ دنیاوی چند ٹکوں کے نام پر مشہور ہونے والے لوگوں کے نام لیں، لوگوں کے سامنے آپ ایلن مسک کا نام لیں، آپ بل گیٹس کا نام لیں، یقین جانیں ان کی شناخت رب سے زیادہ ہے، ان کو رب سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی تفصیل ہمیں رب سے زیادہ معلوم ہے۔ رب کس نمبر پہ ہے؟ میری ترجیحات کے اندر میرا رب کہاں دکھائی دیتا ہے؟ یقین جانیں بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ میں سارے معاملات کے اندر اپنی ذات کو آگے رکھتا ہوں، اپنے خاندان کو آگے رکھتا ہوں، اپنی ناک کو آگے رکھتا ہوں، اپنے معاملات کو آگے رکھتا ہوں، اپنے فائدے کو آگے رکھتا ہوں، اپنے مفاد کو آگے رکھتا ہوں۔ اگر آگے مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تو میرا رب دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کی پہچان کوئی نہیں، اپنے رب کی پہچان کوئی نہیں۔ میں نہیں جانتا اس کے ساتھ تعلق بنانے پہ مجھے میسر کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد مجھے کن چیزوں کے اندر آسانیاں، بڑی زبردست قسم کی فراوانیاں میسر آ جائیں گی، میں نہیں جانتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہ جاننے کی بنیاد کے اوپر آج ہم یہاں آ کر کھڑے ہوئے، آج ہم یہاں آ کر کھڑے ہوئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسلمان، بات کی جاتی ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمان برباد ہے، مسلمان لٹ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان دہائیاں دیتا ہوا، ظلم برداشت کرتا ہوا، کٹتا ہوا، لٹتا ہوا، خون بہتا ہوا آپ کو مسلمان دکھائی دے گا۔ وجہ کیا؟ جو اس رب کا ماننے والا ہو، جو پوری کائنات کا رب ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں، جو سارے کے سارے سسٹم کو، نظام کو چلانے والا ہے، اس کا بندہ ہو اور بندہ ہونے کے بعد ذلیل ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کے پاس نا ایک سیٹ ہوتی ہے، ایک ممبر ہوتا ہے، تخت ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، جب میں ٹٹولتا ہوں اپنے دل کو کہ میرے دل کی بادشاہت کے تخت پہ کون براجمان ہے، کس کو بٹھا رکھا ہے، تو مجھے رب دکھائی نہیں دیتا، وہاں تو بادشاہت مجھے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لوگ بادشاہت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے یقین کرے، ہم روئے محبت پر، ہم نے محبت کے اندر رونا، محبت کے اندر سونا چھوڑ دیا، محبت کے اندر تنگ ہوئے، محبت کے اندر ہم بے چین ہوئے، محبت کے اندر کھانا پینا چھوٹا، محبت کے اندر بے چین ہوئے، ساری کی ساری محبت کے اندر کام کیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، یہ ساری کی ساری جو محبت تھی یہ رب کے ساتھ نہیں تھی، یہ اس کی مخلوق کے ساتھ تھی۔ جس تخت پہ رب کو بٹھانا تھا، اس تخت پہ رب کی مخلوق پہ بٹھایا۔ یہ ریپلیسمنٹ جب ہوتی ہے، جب یہ رد و بدل آتا ہے، تو اس کے بعد ضلالت میسر آتی ہے، اس کے بعد ضلالت میسر آتی ہے۔ یہ وہ منبر محراب تھا، یہ وہ تخت تھا، یہ وہ عہدہ تھا جو صرف رب کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ محبت کی جگہ، سب سے بڑی محبت کی جگہ اگر میرے دل میں کسی کے لیے ہوگی تو وہ میرے رب کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد جتنے ہوں گے یہ وزیر مشیر ہوں گے جو مجھے رب تک پہنچانے کا کام کریں گے۔ مجھے بتائیں نا لوگوں سے میری محبت کتنی ہے جو مجھے رب تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، جو میرا تعلق رب کے ساتھ بناتے ہیں۔ بادشاہ کیا وزیر مشیر ایسے ڈھونڈے جو رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط بناتے ہیں، مجھے رب کی پہچان کراتے ہیں، جنہیں دیکھ کر مجھے اللہ یاد آتا ہو۔ مجھے تو ان لوگوں کی تلاش ہونی چاہیے تھی کہ میرے دل کے وزیر، میرے دل کے مشیر، میرے دل کے بڑے بڑے عہدوں پر ایسے لوگ فائز ہوتے جو مجھے اس بادشاہ کے ساتھ کنیکٹ رکھتے جس کا تخت سب سے عالی تھا۔ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اور کرنے کے بعد آپ جب ٹٹولیں گے، ایمانداری سے اکیلے میں ٹٹولیں گے، آپ کو کسی تخت کیا کسی کرسی پہ بھی رب کی ذات اپنے دل میں دکھائی نہیں دے گی، محبت کے معاملے میں دکھائی نہیں دے گی۔ عمل ہے نا، عمل بتاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، ملاقات کا وقت رکھتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اپنی سناتے ہیں،
ہماری دعاؤں کا انداز دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کسی محبت کرنے والے سے مانگ رہے ہوتے ہیں یا کسی تیسرے ذات سے مانگ رہے ہوتے ہیں جس کو میں جانتا ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا محبت کرنے کا انداز. آپ سامنے بیٹھتے ہیں اور طوطے کی طرح بات کرتے چلے جاتے ہیں، یہ دعا کرنے کا انداز ہے آپ کا. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس رب سے مانگ رہے ہیں جو رب العالمین ہے. یہ یقین رکھ کے مانگتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھایا ہے اس رب کے سامنے اٹھایا ہے، اب تو کام بنے گا ہی بنے گا، اب تو میرا کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا، اب تو مجھے مسئلہ آ ہی نہیں سکتا، اب تو کامیابی اگر کسی کی جھولی میں آنی ہے وہ میری جھولی میں آنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جس بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہوں وہ رب العالمین ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس کو اسباب کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے. سب کچھ اگر کسی کے ذریعے ہوتا ہے اس رب کے ذریعے ہوتا ہے. اب تو میں اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میری سفارش لگے گی اور اب تو میرا کام بن ہی جائے گا. مجھے بتائیں کیا اس عقیدے، اس یقین، اس اطمینان کے ساتھ ہم نے دعا مانگی ہے؟ رب کے سامنے بیٹھے ہو نا، دعا مانگتے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار. یقین کرے دوست ہوتا ہے نا، دوست کو پکڑ کے بولتے ہیں یار تجھے میں نے کام کہا تھا کیا بنا میرا. کبھی رب سے پوچھے نا، اللہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کے پوچھے نا اللہ تجھے کام کہا تھا کیا بنا میرا اس کام کا. یقین کرے جواب آئے گا کہ کیا بنا اس کام کا، کام کے نتیجے کی صورت میں یا پھر دل کے اطمینان کی صورت میں. اور یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کامیابی کے لیے. آپ کو جواب میسر آئے گا، وہ رب آپ کو یا تو مطمئن کرے گا یا پھر آپ کو کام کے نتیجے بیان کرے گا یا پھر آپ کے حق میں وہ کام درست نہیں، آپ کو یہ بات سمجھا دے گا، آپ کو جواب میسر آئے گا. ہمیں تو رب کو اس عہدے کے اوپر رکھنا تھا. لیکن آپ جب آج کا سسٹم دیکھتے ہیں، آپ جب آج کے معاملات دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نا آپ کو رب سے دور کرنے کی ترتیب بنائی جا رہی ہوتی ہے. ایک پورا کا پورا نظام تشکیل دیا جاتا ہے جسے ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جس کے اندر لوگوں کو 3 قسم کے لولی پاپ دیے جاتے ہیں. پہلا لولی پاپ تو یہ ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، اس کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق میسر ہے. بات بڑی خوبصورت ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے یہ سن کر کہ میں آزاد ہوں اور مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ گزارنے کا پورا حق ہے. لیکن جب آپ بات کی گہرائی میں جاتے ہیں، پھر ان باتوں کو کہنے والوں کی طرف جاتے ہیں، جب آپ اس فارمولے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے یہاں آزادی سے مراد ذہنی یا آزادی سے مراد عقلی یا آزادی سے مراد جسمانی ہر قسم کی آزادی ہے. وہ آزادی سے مراد یہ ہے میں سوچوں گا اپنی مرضی سے، میں بات کروں گا اپنی مرضی سے، میں لین دین کروں گا اپنی مرضی سے، زندگی گزاروں گا اپنی مرضی سے، پہنوں گا اپنی مرضی سے، رشتے بناؤں گا اپنی مرضی سے. سارے کاموں میں آزاد ہوں اور میں آزادی کے ساتھ اپنے کام اپنی مرضی کے ساتھ کروں گا. یہ سارے کے سارے کام تو جانور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان انسان رب کا بندہ ہے، رب کی مرضی سے چلتا ہے، رب کا غلام ہے، آزاد نہیں ہے. مسلمان ہو اور آزاد ہو نہیں سمجھ میں آتی بات. مسلمان ہو اور آزاد ہو اتنی آزادی کوئی نہیں. آپ کھانا سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے کھا لیں. کس بات کی آزادی چاہیے؟ ہم تو اس دنیا میں رب کی بندگی، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے آئے ہیں تاکہ جنت رب ہمیں ہماری مرضی کے مطابق میسر کر دے. یہ زندگی، اس زندگی کے اندر مسلمان کی آزادی کس بات کی نہیں سمجھ میں آتی. آپ اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے، آپ کے لیے دائرہ محدود ہے، اس کے اندر سوچو کے گھوڑے دوڑانے، عمل کے گھوڑے اس میں دوڑانے، رشتوں کے گھوڑے اس میں دوڑانے. آپ نے سارے کے سارے کام کرنے ہیں اس بتائے ہوئے فارمولے کے تحت جو رب نے دین کی صورت میں اتار دیا ہے آپ پر. اس کے علاوہ آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے. یہ آزادی کا نعرہ ایک زہریلے لولی پاپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو آزاد کسی چیز سے نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھیں جن معاشرے کے اندر یہ آزادی پھیلتی گئی وہ آزاد ہوتے چلے گئے، اقدار سے، ویلیوز سے، رشتوں سے.
کپڑوں سے، ہر چیز سے وہ آزاد ہوتے چلے گئے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے چلے گئے۔ ان کی مرضی تھی ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھنا، انہوں نے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا۔ ان کی مرضی تھی بچوں کو ساتھ نہیں رکھنا، انہوں نے بیبی کیئر سینٹر میں چھوڑ دیا۔ ان کی مرضی تھی ماں باپ کی جگہ کتوں کو ساتھ سلانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو وہ آزاد معاشرے دکھائی دیں گے، آزادی اس چیز کو کہتے ہیں۔ اس آزادی کے نام پر آپ کو رب کے دائرے سے باہر نکال کر اپنی ذات کا رب بنایا جاتا ہے۔ اگلی ایک بڑی زبردست چیز، مساوات، برابری۔ ہر انسان برابر ہے، سارے کے سارے انسان برابر ہیں اور ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ اور بھائی میں تو یہ سوال کروں گا کہ اسلام برابری کا درس کب سے دینے لگا؟ برابری کا درس کب سے دینے لگا؟ یہ تو وہی لولی پاپ ہے جو اس زہریلے معاشرے سے آیا ہے، جو خود کو زہر آلود کر کے بالکل تباہ کر چکا ہے۔ یہ وہ لولی پاپ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر استاد تھپڑ مار سکتا ہے تو شاگرد بھی استاد کو تھپڑ مار سکتا ہے، کیونکہ دونوں برابر ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر باپ بیٹے کو ڈانٹ سکتا ہے تو بیٹا بھی باپ پہ کیس کر سکتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ وہ کہتا ہے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ تو بھائی کون برابر ہے؟ اسلام تو ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے کہ جس کا جو رتبہ، جس کی جو ریکوائرمنٹ، جس کی جو عزت، جس کا جو عہدہ، جس کا جو منصب ہے، اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے ہوں گے۔ باپ کا عہدہ الگ ہوگا، ماں کا الگ ہوگا، بیٹے کا الگ ہوگا، بیٹی کا الگ ہوگا، سارے کے سارے منصب الگ 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 انداز کے اندر ہوں گے۔ برابری کہاں ہوگی؟ آپ کو برابری کہاں دکھائی دیتی ہے؟ بھائی اسلام ہمیشہ سے انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ایک بچہ ہے جس کو بخار ہے، ایک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، دونوں کو برابری کر کے دونوں کو پیراڈول کی گولی کھلا دیں گے، یہ کریں گے یا انصاف کریں گے؟ جس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اسلام ایک زبردست اور مکمل ترین ضابطہ حیات ہے۔ یہ اس کے اندر رد و بدل کر کے خوبصورت الفاظوں کی صورت میں، خوبصورت جملوں کی صورت میں آپ کو اس سے نکال کر اپنی ذات کا رب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور واللہ آپ کو بہت سارے لوگ اس مرض کا شکار بھی دکھائی دیں گے، اس مرض کا شکار بھی دکھائی دیں گے۔ تیسری ایک اور چیز ہے بڑے مزے کی، ترقی۔ ہر انسان کو ترقی کرنے کا پورا پورا حق ہے، ہر انسان کو ترقی کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ لیکن ترقی کے نام پہ کیا جاتا ہے، آپ کو ترقی کرنے کا پورا حق ہے، اس کے لیے آپ کو سود لینا پڑے۔ آپ کو ترقی کرنے کا پورا حق ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کا حق کھانا پڑے۔ آپ کو ترقی کرنے کا پورا حق ہے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ دو نمبری کرنی پڑے۔ آپ کو ترقی کرنے کا پورا حق ہے، اس کے لیے آپ کو رب کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرنی پڑے، آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ آزاد ہیں، آپ کے بالکل برابر کے حقوق ہیں، جتنے حقوق دوسرے لوگوں کے ہیں۔ آپ بھی ترقی کریں جس انداز کے ساتھ چاہیں اور جس طریقے کے ساتھ چاہیں۔ مسلمان بھی ترقی کرتا ہے، لیکن طریقہ میرا نہیں ہوگا۔ مسلمان بھی آزاد ہے، لیکن اس دائرے کے اندر جو دائرہ میرے رب نے بنا دیا۔ مسلمان کے اندر ساری کی ساری ترقیاں، سارا مال بنانا، پیسہ کمانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل زبردست ہوں گی۔ لیکن مسلمان، اللہ کبھی بھی مسلمان کو اپنے علاوہ کسی چیز کا غلام دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کاروبار، ترقی، گاڑی، گھر، بنگلہ، ہر چیز مسلمان کے لیے موجود ہے، ہر چیز اللہ کے بندے کے لیے موجود ہے، اس کے استعمال کے لیے ہے، لیکن اس کی غلامی کے لیے کوئی نہیں کہ میں پیسے کی غلامی اس حد تک کروں کہ میرے لیے وقت نہ ہو گھر والوں کا، میرے پاس وقت نہ ہو رب کا، میں نماز پڑھنے کو وقت کا ضیاع سمجھنے لگوں، میں اپنے رب کو چھوڑ کر اپنی عقل مندی کو اپنے رزق کا حصول کی وجہ سمجھنا شروع کر دوں۔ یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ رب اپنے بندگی سے نکالنا مسلمان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا ہے، اس میں بھاگ توڑ، کھیل کود، حاصل کر، جوڑ، سارا کچھ کر لے، لیکن رب کی بندگی سے بالکل بھی باہر نہیں نکلنا۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور جب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رب کی بندگی کیا ہے اور رب کی بندگی میں رہنے کا فائدہ، طریقہ اور چیزیں کیا ہیں، یقین جانیں اس کے باہر جا کے زندگی میسر آتی کوئی نہیں، گھٹن ہوتی ہے، سانس نکلتی کوئی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی کہ کیا برابر ہیں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے؟ عمل تو وہی پکڑتے ہیں، نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہے۔
جو عقل مند ہیں یقین جانے اللہ نے ہمیں بڑا عقل مند پیدا کیا ہے. مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں, فائدہ مند نقصان دہ کی تمیز رکھتے ہیں, لیکن ایک ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ڈائریکشن یہ کہ جب اچھے برے کی تمیز کر رہے ہوں گے, فائدہ نقصان کی تمیز کر رہے ہوں گے, سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کے اندر سب سے پہلی ترجیح رکھیں گے اپنے رب کو, اس کے بعد ترجیح آخرت کی ہوگی. اپنی ذات, یہ دنیا, یہ ساری کی ساری چیزیں تو میسر آ ہی جانی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارا اصل مقصد کوئی نہیں, یہ چھوٹی سی چیز ہے, بالکل معمولی سی چیز ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, اس نے بالکل مٹ جانا ہے, مجھے یہاں سے لے جائیں گے اور اس کے بعد یہ زندگی کا چیپٹر بالکل ختم ہو جائے گا. اصل چیز تو وہ ہے کہ میں ساری کی ساری کوششیں, ساری کی ساری کمائی, ساری کی ساری بھاگ دوڑ, ساری کی ساری محنت اس زندگی کے لیے کروں جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور صحیح انداز کے ساتھ اپنی ذات کی پہچان کروائے. آج یقینی طور پر نا ذہن دھندلاتے جا رہے ہیں. ایک معاملہ جو بڑی شدت کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر, پوری دنیا کے اندر, بالخصوص امت مسلمہ کا تھا, آج لوگوں کے اندر آپ کو اس کی وہ شدت دکھائی نہیں دیتی. سوشل میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی فلسطین اسرائیل کی. اس ہائپ کے ساتھ ہمارے جذبات بھی اٹھے, اور جیسے جیسے وہ ہائپ نیچے ہوتی ہے اسی انداز کے ساتھ ہمارے جذبات بھی ہمیں نیچے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ میرے فیصلے میرے رب کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, اور میں فیصلہ کروں کہ رب کی جو پوسٹ ہے, جو ترجیحات میں, رب میرا کہاں ہے. آج آپ یقین کریں جب دیکھیں گے اپنے عمل کے ساتھ تو آپ کو بہت ساری خرابیاں دکھائی دیں گی. آپ نے ایک زبردست قسم کا کام شروع کیا, اور وہ کام یہ تھا کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کی, اور دعائیں کرنے کے بعد اتنی دور سے آپ جو کام کر سکتے تھے آپ نے وہ زبردست کیا, اور وہ تھا بائیکاٹ کرنے کا. اور بائیکاٹ کیا ان اشیاء کا کہ جس کے ذریعے ان کو تقویت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, اور اس طاقت کے ساتھ وہ زبردست طریقے سے کمزوری کی طرف جانا شروع ہوئے. لیکن وہ کمزوری ایک دم ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی چیز کے اوپر ڈسکاؤنٹ دینا, اس کے ساتھ کچھ چیزیں مفت دینا, اور جب اس طرح کی معاملات اور دنیاوی لالچ انہوں نے دینی شروع کی, آپ دیکھیں آج دوبارہ اسی انداز کے ساتھ ان کی جگہوں پہ آپ کو رش دکھائی دے گا. مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ میکڈونلڈس میں دوبارہ رش لگنے لگا ہے. یہ جو 600 کی ڈیل تھی انہوں نے 250 کی غالباً کر دی, 400 والی اتنے کی کر دی, یہ اتنے والی چیز اتنے کی کر دی. میں نے کہا مسلمان کے ایمان کی قیمت 150, 200, 250 روپے, یعنی کہ جب ڈسکاؤنٹ میسر آئے گا, چیزیں اچھی اور کم میسر آنے سے چیزوں کو بڑھوتری ہمیں ملے گی, اس کے بعد ہم واپس ان کی طرف چلے جائیں گے کہ یار اب تو فائدہ مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو فائدہ ہم لینے گئے ہیں ہم نے کس کس کو رد کیا؟ اپنے رب کو, اس کی امت کو, اس کے مسائل کو, اور اس ساری کی ساری چیزوں کو ہم روکتے ہوئے واپس ادھر جا کر کھڑے ہو گئے, ان لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے کہ جن کے ساتھ دشمنی کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہوں نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا تھا اور ہمیں نکالنے کا حکم دیا تھا, ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا تھا. آج ہم واپس ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں, اور وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ صرف ایک, اس دنیا کی لالچ, دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. یقین جانے دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. یہ صرف ایک بات, ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. محترم بھائیو, جب میں نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اٹل رہنا, اس کے اوپر مستقل مزاج رہنا مجھے ایک ہی چیز سکھا سکتی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ میں یہ جان جاؤں کہ میرا فیصلہ ہے کیوں. یہ فیصلہ چلتی ہوئی بہتی ہوئی ہوا کے ساتھ نہیں ہے, یہ فیصلہ لوگوں کے چلتے ہوئے ٹرینڈ کے ساتھ نہیں ہے. یہ فیصلہ تو اس لیے ہے کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں حق کے ساتھ ہوں, باطل کے ساتھ ہوں, اور حق اور باطل کے ساتھ صرف آسانیوں کے اندر ہوں یا لالچ کے درمیان بھی ہوں. یقین جانے سوال کرنے کا دل کرتا ہے کہ 150, 200, 250 روپے کے اوپر واپس وہاں جانے کے کھڑے ہو جانے والوں کو غدار نہیں کہوں گا, بکاؤ نہیں کہوں گا, تو کیا کہوں گا؟
قیمت لگی نا فوراً پہنچ گئے. کسی سی قیمت لگی تھی؟ ایمان کی. جتنا کمزور کیا تھا آپ نے ان کو یہ 150, 200, 250 میں بک کر ان کے پاس واپس جا کر ان کو یہ بتا دیا کہ ہماری قیمت اتنی سی ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں, اتنے سے پیسے لگانا, ہم تو تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. آج لوگوں کو یقین جانے سمجھانے کی ضرورت ہے. ہر انفرادی بندے کو آگے انفرادی بندے سے بات کر کے اس کو یہ مقصد سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ بھائی کس طرف لگ گئے, وہ کس طرف لگ گئے. یہ بائیکاٹ تو فلسطین اسرائیل کے معاملے کے لیے نہیں, ساری زندگی کے لیے ہے, اور اس اجر کو سمجھ کر ہے کہ اس کو بائیکاٹ کرنا, ان کی مخالفت کرنا, یہ میرے رب نے مجھے کہا تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا فرمان مجھ پر فرمانا تھا کہ یہ سارے کے سارے کام کرنا ہے. اس کے ساتھ مخالفت کرنا تو میرے ایمان کا حصہ ہے, صرف اس وجہ سے مخالفت کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پر, دین پر, اس فتنے والے دور کے اندر بھرپور انداز میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.